الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حضرات، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم کتاب ہے، اور قرآن کریم کے بہت سے فضائل ہیں، اور قرآن کریم جو ہے آخری کتاب ہے، اور قرآن کریم ہے آخری نبی پر نازل ہوئی، آخری کتاب ہے، آخری نبی پر نازل ہوئی، اور اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اور قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ قرآن کریم شفا بھی ہے، قرآن کریم دوا بھی ہے، قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، قرآن کریم سکون اور راحت کا ذریعہ بھی ہے، قرآن کریم شفا بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے، سرور بھی دیتا ہے، یعنی قرآن کریم ترقی بھی دیتا ہے، اور قرآن کریم کی بے ادبی پر وہ تنزلی تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے بہت عظیم کتاب ہے۔ چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک سنت رسول اللہ۔ اگر ان دو چیزوں سے میری امت ربط رکھے گی اور ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے گی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکے گی۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ اگر قرآن کو اور حدیث کو ہم اور آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو کوئی طاقت دنیا کی ہماری کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان پریشان ہے اور ہر طرح کی پریشانی بیان کرتا ہے۔ کوئی اپنی ذاتی بیماری کی وجہ سے، کوئی مال و دولت ہونے کی وجہ سے بھی پریشان ہے، کوئی مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے بھی پریشان ہے، کوئی اولاد ہونے کی وجہ سے بھی پریشان ہوتا ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بھی پریشان ہوتا ہے، کوئی سارے اسباب ہونے کی وجہ سے بھی پریشان ہوتا ہے، کوئی اپنے فقر و فاقہ کی وجہ سے بھی پریشان ہوتا ہے، اور ہر بندہ اس پریشانیوں کا علاج جو ڈھونڈتا ہے وہ دنیاوی اسباب میں ڈھونڈتا ہے کہ اگر میرے پاس مکان نہیں ہے تو مکان ہو جائے گا تو مجھے سکون مل جائے گا، میرے پاس مال نہیں ہے اگر مال میرے پاس آ جائے گا تو سکون مل جائے گا، میرے پاس گاڑی نہیں ہے اگر میرے پاس گاڑی آ جائے گی تو سکون مل جائے گا، میری اولاد نہیں ہے اگر میرے یہاں بچہ بچی پیدا ہو جائے تو مجھے راحت اور سکون ملے گا، میرے لیے زندگی میں آگے سہارا کا ذریعہ بنے گا۔ اور جس کو اولاد نہیں ہے وہ بھی پریشان، اگر جس کو اولاد ہے تو وہ پریشان اس لیے ہے کہ میری مطیع اور فرما بردار نہیں ہے، اس کے لیے وہ اور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے دنیا کے سارے اسباب آپ اختیار کر لو، جب تک اللہ رسول کی فرما برداری والی اور قرآن کریم والی زندگی ہم اور آپ نہیں گزاریں گے کبھی سکون اور راحت نہیں ملے گا، کبھی سکون اور راحت نہیں۔ قرآن اس کو کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہیں چین چاہیے، تمہیں سکون چاہیے، تمہیں راحت چاہیے تو اللہ کے ذکر سے راحت ملے گی۔ اس لیے کہ جو کمپنی کسی گاڑی کو بناتا ہے، کوئی کمپنی کسی گاڑی کو بناتا ہے یا کوئی کمپنی اس کو جو ہے کوئی مشینری بناتی ہے تو وہ کمپنی اس مشینری کی آئل کو جانتی ہے، وہ اپنا آئل بھی دیتے ہیں، یہ آئل یوز کرو گے، یہ تیل استعمال کرو گے اور یہ پیٹرول اتنا اس طرح استعمال کرو گے تو گاڑی صحیح چلے گی، اتنا مائلیج دے گی، وہ سب۔ تو جس مالک اور خالق نے ہمارے اور آپ اور پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے اندر جو دل بنایا ہے وہ دل کا سکون اور چین اور اس کا پیٹرول، اس کا آئل اور اس کا تیل جو ہے وہی جانتا ہے کہ سکون کس طرح حاصل ہوگا۔ اس لیے سکون دنیاوی اسباب میں نہیں ہے۔ ہم نے قرآن چھوڑا، اللہ کے رسول کی حدیث چھوڑی، قرآن اور سنت کو ہم نے چھوڑا، پھر سارے اسباب ہم اختیار کریں گے، کبھی راحت سکون نہیں ملے گی۔ ہمیں سکون اور راحت اور ترقی ملے گی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملے گی، قرآن والی زندگی میں ملے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
سے صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ عائشہ آپ بہت قریب رہی ہے، آپ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائیں، آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بتلائیں؟ زندگی بتائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ قرآن کے پہلی سورت سے لے کر آخری تک دیکھو، کان خلقہ القرآن، کہ پورا قرآن جو ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جیسے قرآن میں ہے وہ زندگی اللہ کے رسول نے گزاری، اور قرآن اسی طرح ہے گویا کہ اللہ کے رسول نے جو زندگی گزاری وہی قرآن بن گیا۔ تو یہ قرآن جو ہے زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے، بہترین طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مدرس، پہلے شاگرد بھی ہیں، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کو جب مالٹا کی جیل میں لے جایا گیا، اور جب مالٹا کی جیل سے جب واپس آئے تو سارے علماء دیوبند جو پڑھاتے تھے ان کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے کوئی خاص بات آپ لوگوں سے کرنے کی ہے۔ یہ جتنے بھی تھے بڑے بڑے علماء سب حضرت کے شاگرد تھے، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جیسے جو ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، سارے بڑے بڑے جو ہے علماء جو ہے شاگرد تھے۔ تو سب لوگ جو ہے ہماتن گوش ہو گئے، سکوت اختیار کیا، جیسے کوئی بالکل خاموشی، کہ اتنے بڑے عالم پوری زندگی گزار دی، اب آخری وقت میں وہ کیا ہم کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی دو چیزیں بتلانا آیا ہوں میں آپ کو۔ ایک تو مالٹا کی جیل میں میں نے بہت سوچا پوری زندگی کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں کیا، لیکن نتیجہ یہ پر پہنچا ہوں کہ ایک تو اب کے بعد میں قرآن کریم کو عام کروں گا، ان کے تعلیم کو عام کروں گا، اس کے تراجم کو یعنی تفسیر کے ذریعے، اور اس کی تعلیم کو عام کروں گا مکاتب کے ذریعے، ان کی تعلیم کو عام کروں گا، مکاتب کو عام کروں گا۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپسی اختلاف کو ختم کرے، معمولی باتوں میں بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتا، اپنا پڑوسی کسی وجہ سے نہیں بولتا، تو آپسی اختلاف کو ختم کرے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا بول کیا ہو جائے گا؟ بلند ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے میوات کے علاقے میں مکاتب کا کام شروع کیا۔ کس کا کام شروع کیا؟ مکاتب کا۔ ایک مدرسہ ہے مدرسہ نوح میں، وہ سب سے نور الاسلام کر کے وہ سب سے پہلے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا۔ وجہ یہ بتلائی کہ جب بچہ مکتب میں آئے گا، بچہ کیا آئے گا؟ مکتب میں آئے گا، تو پھر سمجھے مسجد کو سمجھے گا تو وہ مسجد میں آئے گا، مکتب میں آئے گا تو مسجد میں آئے گا، مسجد میں آئے گا تو پھر دعوت کا کام بھی کرے گا، تعلیم کا کام بھی کرے گا، اور لوگوں اور بزرگوں کی نسبت حاصل کرنے کے لیے خانقاہوں میں بھی جائے گا۔ جب بچہ مکتب میں ہی نہیں آئے گا تو وہ دین کو کیا سمجھے گا؟ نہ قرآن کو سمجھے گا، نہ دین کو سمجھے گا، نہ ایمان کو سمجھے گا، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں سمجھے گا کہ مسلمان ہوں یا نہیں ہوں۔ اس لیے مکاتب کا نظام جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جب سن 1857 میں انگریزوں نے جنگ ہوئی، پھر انگریزوں نے سوچا کہ یہ یہاں سے مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے انگریز ایک تھامسن ہے جو ایک تاریخ لکھنے والا ہے، وہ لکھتا ہے کہ یہ ہم نے سوچا کہ پہلے تو ان کے جو مکاتب ہے جس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے تو وہ قرآن کریم کو سب کو جتنے بھی ہے جہاں کہیں بھی پائے اس کو خرید کر اس کو جلا دیا جائے۔ چنانچہ تقریباً 75,000 یا اس سے بھی زائد دہلی میں جو ہے آگ کے حوالے کر دیے گئے قرآن کریم کو۔ اس کے بعد کئی لوگوں کو لگا دیا گیا تھا کہ قرآن کریم کو جو ہے تلاش کرے اور جو قیمت میں ملے جس کے پاس اس کو خرید لے۔ تو وہ ان میں سے ایک آدمی جو ہے ہمارے لوگوں میں سے جاننے والا تھا، تو انہوں نے کہا آپ قرآن کریم کو اتنے سارے لے کر کرتے کیا؟ مسلمان کی ضرورت ہے قرآن کی، آپ غیر جو کیا کرتے؟ کہ ہم اس طرح پلان بنایا ہے کہ پہلے قرآن کریم کو ختم کرو، پھر علماء کو ختم کرو، تب جا کے ہمارے لیے یہاں اطمینان سے رہنا جو ہے آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ جو اپنے مسلمان جو جاننے والا تھا اس نے جو ہے اس انگریز کو لیا اور کسی دہلی کے قریب گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں لے گیا جہاں پر بچے امام صاحب کے ارد گرد پڑھ رہے تھے، اور ان کو بٹھایا
اور بٹھا کر کہا کہ بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ کوئی کہتا میں حفظ کر رہا ہوں، کوئی کہتا میں ناظرہ پڑھا ہوں، کوئی کہتا میں یہ کر رہا ہوں۔ تو حفظ کے جو بچے تھے، کسی کو پہلا پارہ پڑھا، کسی کو دوسرا، کسی کو تیسرا، کسی کو 5۔ انگریز کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کی ایک معجزہ ہے کہ یہ کتاب کے علاوہ کوئی کتاب حفظ آپ نہیں کر سکتے، من وعن، جس میں زبر زیر کا بھی فرق نہ ہو، کوئی کتاب حفظ اس طرح نہیں کر سکتی جو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کہ حفاظت کس طرح کریں گے؟ جب قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ قیامت تک کے لیے ہے تو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا کیا ہے؟ ذمہ دار ہے۔ ہم اور آپ تو اسباب کے طور پر استعمال ہوں گے، کون ذمہ دار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کی ایک مثال بتاؤں کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ کے ساتھ دوسری مرتبہ حج کو گئے تو ابھی کام اتنا شروع نہیں ہوا تھا، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی واپسی کا انتظام ہوا ہندوستان کا تو ان کا آنے کا ارادہ نہیں تھا، ساتھیوں کو اشارتاً یہ کہتے آپ چلے جاؤ میں بعد میں آؤں گا 6 مہینے بعد۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ تھے، بہت بڑے محدث تھے، تو ان سے جو ہے مشورہ کیا اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ تو آنا نہیں چاہتے، کہا بھائی ان کا دل یہاں لگ رہا ہے، آپ چلے جائیں، ان کو یہیں رہنے دیں۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ، وہ پریشان تھے کہ کس طرح کام ہوگا، فرمایا کہ آپ سے کام لیا جائے گا، آپ سے کام لیا جائے گا۔ تو بہت پریشان تھے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کا مسجد نبوی میں، اب تو مسجد نبوی میں شامل ہو گیا وہ مدرسہ شرعیہ، وہ مدرسہ تھا، تو وہ ان کے پاس گئے حضرت مدنی کے بھائی کے پاس کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں میں، اس کا کوئی حل بتائیں۔ فرمایا کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ سے کام لیا جائے گا۔ تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے، لینے والا خود لے لے گا، آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ کو کام کرنا پڑے گا، لینے والا خود لے لے گا، آپ کو ذریعہ اللہ بنا دے گا۔ تو ان کو سکون ملا۔ تو بہرحال قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہم اس کے لیے ذریعہ بنیں، ہم مکاتب کے لیے، ہم مدارس کے لیے، ہم مساجد کے لیے، ہم خانقاہوں کے لیے، ہم دینی مراکز کے لیے ہم کو ہے ذریعہ بنیں۔ تو ہم ذریعہ بنیں گے تو یہ ہماری سعادت مندی ہے، ہماری برکت کی بات ہے، ہمارے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم جو ہے ایک عظیم کتاب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو جگہ جگہ عام کریں اور خود بھی پڑھیں، اور جو ہمارے اولاد میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ان کو جو ہے پڑھنے کے لیے لگا لیں۔ جو قرآن نہیں پڑھتے ان کو اللہ روٹی دیتا ہے، تو کیا قرآن کریم کو پڑھنے والے کو اللہ روٹی نہیں دے گا؟ ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اسکول میں بھیجیں گے، اتنی تنخواہیں ملے گی، یہ کریں گے وہ کریں گے، ڈگریاں لیں گے۔ ڈگریاں لینے سے کوئی منع نہیں کرتا، پہلے مسلمان بنو پھر انجینئر بنو، پہلے مسلمان بنو پھر ڈاکٹر بنو، پہلے مسلمان بنو پھر جو ڈگری حاصل کرنا۔ مسلمان ہوئے بغیر تم دوسری ڈگریاں حاصل کرو گے تو اس کو حقیر سمجھیں گے۔ اور یہ سمجھو اگر کوئی بندہ ایک انجینئر کو اعلیٰ درجے پر سمجھتا ہے ایک حافظ قرآن کے مقابلے میں، سمجھ لو یہ قرآن کریم کی توہین کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم کی توہین کرتا ہے۔ اس لیے کہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اس کو بارے میں فرمایا کہ ان کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، اور اگر والدین کو بلکہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہرتوئی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ اس کو جو ہے 10 پاسپورٹیں دی جائے گی جنت میں جانے کی۔ کتنی پاسپورٹیں دی جائے گی؟ 10 پاسپورٹیں۔ اور ایسے لوگوں کو، ایسے 10 آدمیوں کو اپنے خاندان میں سے جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ کیسے 10 آدمیوں کو؟ جن پر جہنم واجب ہو چکے، ایسے 10 آدمیوں کو وہ جنت میں ایک حافظ قرآن لے کر جائے گا۔ کتنی بڑی دولت! جب ان کے رشتہ داروں کو یہ اعزاز ملے گا تو اس بندے کو جس کے سینے میں قرآن ہے ان کو کیا اعزاز ملے گا؟ ہم اور آج جو ہے حافظ قرآن کی کوئی قدر نہیں ہے، ارے ایسے ہی جاتا ہے آتا ہے بیچارہ، کسی کی کوئی فکر نہیں۔ حالانکہ حافظ قرآن
کی قدر اس لیے کرنی چاہیے کہ ان کے سینے میں جو ہے قرآن ہے۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بھی استاد رہے ہیں اور پھر جو ہے دابھیل کے بھی استاد بہت 100 سال پہلے رہے ہیں، اور پھر مدینہ منورہ میں مدفون ہوئے۔ کہاں مدفون ہوئے؟ مدینہ منورہ میں مدفون ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد جو ہے ان کو مسجد نبوی میں دفن کیا گیا۔ مسجد نبوی میں جب دفن کیا گیا تو وہاں کا یہ دستور ہے کہ 6 مہینے کے بعد اس قبر کو کھول کر دوسری نعش کو ڈالا جاتا ہے، اس میں دوسری میت کو 6 مہینے میں اسی میں ڈالا جاتا ہے، چونکہ کثیر تعداد میں وہاں لوگ دفن کیے جاتے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد اس قبر کو کھولا گیا تو لاش اور کفن جوں کی تو تھی، تو وہاں کے عرب جو تھے کام کرنے انہوں نے بند کر دیا، بتایا کہ وہ تو ابھی جوں کی تو، حالانکہ زمین کی مٹی انبیاء کے اجسام کے علاوہ سبھی کو کھا جاتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ سب مٹی ہو جاتے ہیں۔ پھر 6 مہینے کے بعد ان کو کھولا گیا تو وہ نعش جوں کی تو تھی۔ پھر 6 مہینے کے بعد اسے 18 مہینے تک کھولا گیا، پھر اس کے بعد یہ طے کر لیا گیا کہ اس کو کبھی نہ کھولا جائے۔ تو یہ تذکرہ ہمارے اکابر علماء دیوبند مدینہ منورہ میں جمع ہوئے تو ان کے سامنے ان کے بیٹے مولانا آفتاب عالم نے کیا۔ تو مولانا آفتاب عالم سے ان بزرگوں میں سے ایک نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی؟ زمین تو انبیاء کے تمام جسموں کو جو ہے کھا جاتی ہے، آخر آپ کے والد صاحب میں کون سا کمال تھا، کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے آپ کے والد صاحب کی لاش بھی محفوظ ہے، جسم بھی محفوظ ہے، اور کفن بھی جوں کا تو محفوظ ہے 18 مہینے کے بعد بھی؟ فرمایا کہ ایک بات میرے والد صاحب میں تھی، وہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جیسے قرآن کریم رکھا ہو اور اس کی طرف پیر پھیلا کر بیٹھنا یہ بے ادبی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کے سینے میں قرآن ہو اس حافظ قرآن کے سامنے بھی میں کبھی پیر پھیلا کے نہیں بیٹھا۔ جس کے سینے میں قرآن ہو، جس کے سینے میں قرآن ہو، اس حافظ قرآن کے سامنے بھی میں بے ادبی سے کبھی نہیں بیٹھا۔ علماء نے فرمایا جو اکابر، بس یہی تمہارے والد صاحب کی ادب کی برکت سے، ایک حافظ قرآن کے ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بھی کیا رکھا؟ محفوظ رکھا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے ایک اور واقعہ سنایا کہ جو قرآن کریم کی قدر کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہے، فرمایا کہ پنجاب کے علاقے میں ایک لڑکی تھی جو کسی وجہ سے مسلمان ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے مسلمان ہونے کا اظہار اپنے گھر والوں سے نہیں کیا تھا۔ اپنا ایک کمرہ تھا، اس میں وہ قرآن کریم رکھتی تھی اور اس کو پڑھتی تھی، چپکے سے نماز بھی پڑھتی، سب کچھ پڑھتی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو جلانے کے لیے لے جایا گیا تو وہ جل نہیں رہی ہے۔ بہت کوشش کرنے کے بعد تو انہوں نے کسی مسلمان سے رابطہ کیا تو ان کو کچھ پتہ تھا، تو بولا کہ ان کو مسلمان کے قبرستان میں دفنا دو، وہ تو مسلمان ہو گئی۔ پھر اس کے کمرے کی تلاشی لی گئی، ان کے گھر والوں کو کچھ تفتیش ہوئی تو ایک نیا تاخچہ جو ہے اس کو نیا لیپ کے اس کو بند کر دیا گیا تھا، پلاسٹر کر کے، ہے نا۔ تو اس کو کھول کے دیکھا گیا تو اس میں قرآن کریم تھے۔ تو ایک اللہ والے نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگ سے ہی، دنیا کی آگ سے بھی محفوظ رکھے گا، مرنے کے بعد جو ہے جہنم کی آگ سے بھی اس کو کیا کرے گا؟ محفوظ رکھے گا۔ اس لیے میرے دوستو قرآن کریم سے عشق کا تعلق رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم تفسیر وغیرہ خالی سننے کے لیے نہیں ہوتا ہے، قرآن کریم اتارنے کے لیے ہوتا ہے زندگی میں۔ قرآن کریم سے اتارنے، عشق کا تعلق ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی چیز، کوئی میسیج ہم لوگ پڑھتے ہیں تو کیسے ایک دم پڑھتے ہیں، برابر والا اگر کوئی کام کرتا ہے تب بھی پتہ نہیں چلتا، موبائل میں ہم پڑھتے، اسی طرح قرآن بھی ایسے رغبت سے، شوق سے، عشق سے پڑھنا چاہیے کہ آدمی ایک پڑھتا ہے، ایک رکوع پڑھتا ہے، دوسرا رکوع پڑھنے کو جی کرے، تیسرا، اس کو کہتے ہیں عشق۔ جیسے ہم کو کسی سے خوب تعلق ہوتا ہے تو وہ بات کرتے ہیں تو بہت لمبی بات کرتے ہیں تو کر بھائی اور تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تو یہ قرآن کریم پڑھنا گویا اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا کا ہم کلام ہونا ہے۔ تو قرآن کریم سے عشق کا تعلق ہونا چاہیے۔ کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ عشق کا تعلق ہونا چاہیے۔ اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں اس کو پڑھنا شروع کرنا چاہیے، چاہے بڑی عمر ہو جائے۔ میرے شیخ حضرت مولانا طلحہ صاحب کاندھلوی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، چاہے بوڑھے ہو گئے، تو انہیں چاہیے کہ قرآن کریم کو ٹھیک کرے، پڑھے۔ اگر بسم اللہ شروع کر دی اور پورا نہیں ہوا، اس سے پہلے مالک نے اپنے دربار میں بلا لیا تو انشاءاللہ پڑھے ہوئے لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ وہ کیسے اٹھایا جائے گا؟
پڑھے ہوئے لوگوں میں اٹھایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ علم دین حاصل کرتا ہے اور حاصل کرتے کرتے وہ چلا جاتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے راستے میں مرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں مرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ خود پڑھے، اگر پڑھے ہوئے ہیں اور تصحیح نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ ہر بندہ، کوئی بندہ مکان بناتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے تو اس کو انجینئر کو بلاتا ہے، کارپینٹر کو بلاتا ہے اور اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو بھی خوب اچھی طرح پڑھے، جو قرآن کو اچھی طرح پڑھے۔ ایک بندہ ہے، کسی نے کوئی شعر لکھا، کوئی نظم لکھی اور دوسرا کوئی پڑھنے والا اچھا نہیں پڑھتا تو ان کو برا محسوس ہوگا، نہیں یار میں نے بہت محنت سے اشعار لکھے ہیں اور اس کی آواز ایسی ہے کہ میرے اشعار کا جو حسن تھا وہ بگاڑ دیا۔ تو قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ ہم اس کو جیسے تیسے الفاظ اور جس طرح بھی چاہے ہم پڑھ لیں گے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ کیا بنے گا؟ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مؤذن صاحب تھے ایک علاقے میں جہاں کوئی زیادہ تر مسلمان نہیں رہتے تھے، تو اذان پڑھتے تھے، تو ایک حسن آواز والا بہت اچھا مؤذن تھا، اس کی اذان سن کے پورا جو ہے علاقہ مسلمان ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد ایسا کوئی اذان پڑھنے والا آیا کہ جس کی آواز ٹھیک نہیں تھی، تو پھر وہ لوگ مرتد ہو گئے۔ تو قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، حسن آواز سے اس کو ٹھیک کرنے، صحیح کرنے کی، تصحیح کی فکر کرنا چاہیے، چونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اگر ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ پڑھا گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں۔ اور بعض مرتبہ بچپن میں پڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہی جو ہے الحمدللہ رب العالمین وہی پڑھتے ہیں، بسم اللہ وہی پڑھتے ہیں اور وہی رٹا ہوا جو ہے پڑھ لیتے ہیں۔ اور ایک جیسے شروع کرتے ہیں نماز تو وہی پڑھا، نماز کے بعد پوچھے پہلی میں کیا پڑھا، دوسری میں، تیسری میں کیا پڑھا، تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو نماز اس طرح نہیں ہونی، نماز تو ایسی ہونی چاہیے کہ بالکل عشق والی نماز ہونی چاہیے کہ سجدہ کرے۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا مجھے لگتا ہے کہ اللہ میاں نے میرا پیار لے لیا، اور جب قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا لطف آتا ہے کہ مجھے جو لطف قرآن پڑھنے میں آتا ہے وہ لطف کسی اور کو آنے لگے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگل میں نکل پڑے۔ ایسا لطف جو ہے قرآن پڑھنے میں آنا چاہیے، تو قرآن سے ایسا عشق ہونا چاہیے۔ تو قرآن جو ہے ایک قرآن پڑھنے سے ثواب بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، ترقی بھی ملے گی اور برکت بھی ہوگی۔ قرآن برکت کا بھی ذریعہ ہے، قرآن کی ہر آیت میں کیا ہے؟ شفا ہے، لیکن ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم کتابیں پڑھنے کی یہ پڑھنے سے یہ ہوگا، یہ پڑھنے ہوتا ہے، قرآن سے ہی ہوتا، قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے نا۔ تو قرآن کریم بہت عظیم کتاب ہے۔ اس کی پہلی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ جو بھی کام صبح سے لے کر شام تک ہم کرتے ہیں اس کی ابتدا بسم اللہ سے شروع کرنی چاہیے۔ اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جائے وہ ادھورا نہیں رہتا، وہ ادھورا نہیں رہتا، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ اور بسم اللہ تو شروع، جب آدمی اٹھے تو بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے، بسم اللہ پڑھ کے باہر نکلے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاوے، بسم اللہ۔ جو آدمی بسم اللہ پڑھے گا اس کے بعد جو کام کرے گا اس میں برکت بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا، برکت بھی شامل ہو جائے گی۔ اور بغیر بسم اللہ کے کوئی کام شروع کریں گے تو اس کے اندر شیطان کا دخل ہو جائے گا، اس میں کیا ہو جائے گا؟ شیطان کا دخل ہو جائے گا۔ بسم اللہ کے فضائل بہت ہے، ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ رحمان اور رحیم، بسم اللہ الرحمن، رحمان اور رحیم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ رحمان اور یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، ایسا رحم کرنے والا کہ دنیا میں اور آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، اتنا بڑا رحم کرنے والا رحمان، اور بے انتہا رحم کرنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا۔ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، زمانہ تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے کسی قبرستان سے گزرے، کہیں جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، قبرستان سے گزرے تو آپ کو الہام ہوا کہ راستے میں یہ قبر ہے، اس میں اس قبر والے کو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے،
اس قبر والے کو کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ تو نبی تھے، نبی تو سارے اللہ رحمت بن کے آئے ہیں نا، جب وہ واپس ہوئے تو اسی قبر میں دیکھا کہ وہ قبر میں بجائے عذاب کے جو فرشتے تھے وہ اس کی جگہ پر رحمت کے فرشتے آ گئے۔ کیا کہاں ہے؟ رحمت کے فرشتے آ گئے۔ تو بڑا تعجب ہوا حضرت کو کہ بھئی اس بندے نے تو کوئی نیک عمل کیا نہیں، کوئی نیک عمل نہیں کیا، تو ابھی میں جب گیا تب تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس وہاں سے لوٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے ہٹا کر رحمت کے فرشتے لا دیے۔ تو اللہ کے دربار میں التجا کی کہ باری تعالیٰ یہ کیسے؟ الہام ہوا کہ یہ جو ہے مرد، اس کا جب انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے ان کی بیوی جو ہے امید سے تھی، حاملہ تھی، اور اس نے اپنے بیماری کے عالم میں موت سے پہلے یہ وصیت کر دی تھی کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کو مدرسے میں تعلیم دلانا، اس کو مکتب میں بھیجنا، اس کو کیا کرنا؟ قرآن پڑھانا اس کو، یہ انہوں نے وصیت کی تھی وہ اس مرنے والے نے۔ تو جب وہ گئے تو اس وقت نہیں، لیکن جب واپس ہوئے تو کہ اب جب آپ واپس آئے تو اس کا بیٹا مسجد میں گیا اور ان کے استاد نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا اور بے حد نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے اس کے باپ کو میں عذاب دوں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے اور اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے اس کے بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے پر اس کے باپ کے اوپر سے میں نے عذاب ہٹا لیا، اس کے باپ کے اوپر سے میں نے کیا کر لیا؟ عذاب ہٹا لیا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو جو ہے قرآن سے ایک لگاؤ ہونا چاہیے، ایک عشق ہونا چاہیے، روزانہ تلاوت کرنی چاہیے، اپنے خود بھی پڑھنا چاہیے، خود بھی ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی قرآن کو ٹھیک کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ تو یہ قرآن کریم کی فضائل ہیں، اور اس بیان کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس قرآن سے ربط پیدا ہو جائے اور قرآن کی تلاوت کا شوق ہمارے دلوں میں ذوق پیدا ہو جائے، اور نہیں پڑھے ہوئے تو وہ پڑھیں، اور قرآن ٹھیک کر کے جو نماز پڑھیں گے وہ ثواب میں بھی اضافہ کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمایا۔